لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. اور یہ بتائیے کہ شنکر بھگوان کی پتنی پاروتی جی نے جب اپنے بدن کے میل اور کچیل سے گنیش کو پیدا کیا تھا اور کہا تھا بیٹے میں نہا رہی ہوں تو دروازے پہ کھڑا ہو جا کسی کو اندر مت آنے دینا میں اسنان کر رہی ہوں. جب شنکر بھگوان دروازے کے اندر داخل ہوئے پرویش کیا تو گنیش نے روکا اپنے پتا کو شنکر کو. ہائے میرے ہائے اجنبی آدمی تم اندر داخل نہیں ہو سکتے پرویش نہیں کر سکتے میری ماں نہا رہی ہے. شنکر بھگوان ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ میرا بیٹا ہے. کیا بولے تیری ماں نہا رہی ہے؟ کون؟ کہا پاروتی جی. کبھی پاروتی میری پتنی ہے تیری ماں کیسے ہو گئی میرا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے. کہا آج ہی تو انہوں نے پیدا کیا ہے. بولے یہ معجزہ کب ہو گیا؟ آج ہی پیدا کیا اپنے بدن کے میلو کچیل سے. کہا داخل ہونے دے. کہا نہیں داخل ہونے دوں گا میری ماں کا آرڈر ہے. تلوار نکالی کس نے؟ شنکر بھگوان نے. ہندو بھائیوں ٹچ کرنا مجھے اگر ایک رائی کے دانے کے برابر چیوٹی کے سر کے برابر بھی اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں ٹچ کرنے کی اجازت ہے ٹوکنے کی اجازت ہے. مہابھارت کے پرتی تک پرو کے 8ویں کھنڈ کے اندر لکھا ہوا ہے. مہابھارت کا حوالہ دیتا ہوں. شنکر بھگوان نے تلوار نکالی گنیش کی گردن مار دی گردن الگ گئی جسے ملک پڑا ہے. پاروتی جی بولی میرے پتر کو زندہ کرو میں نے بڑی محنت سے بنایا تھا. پتنی کی ضد ماننا پڑی. شنکر بھگوان گنیش جی کا سر ڈھونڈ رہے ہیں کہیں نہیں ملا تو راستے میں ہاتھی آ رہا تھا. اس ہاتھی کا سر کاٹا اور گنیش جی کے لگا دیا. گنیش جی زندہ ہو گئے. ذرا غور کرنا گنیش کی کھوپڑی تو ملی نہیں ہاتھی کا سر لگا دیا. اور جب میں سنسکرت سے BA کر رہا تھا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر مجھے معلوم ہے میرے بھائیوں کہ بایولوجی کے اندر مجھے پڑھایا گیا سائنس پڑھائی گئی تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ظاہر بات ہے یہ جو مائک آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آپ کوئی بولٹ کسیں گے تو اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے نا بھائی. اس کے اندر آپ گلاس ڈالیں گے تو آ جائے گا کیونکہ گلاس کا ہول بڑا ہوتا ہے اور یہ چھوٹا. لیکن کسی چھوٹی چیز میں بڑی چیز آپ ڈالیں گے تو چھوٹی چیز اس کے اندر آ جائے گی. اب ہاتھی کے سر کا ہول اتنا بڑا اور گنیش جی کی گردن اتنی بڑی. اب یہ بتاؤ کہ چپک کیسے گئی اس کے اندر بالکل فٹ کیسے آ گیا؟ بایولوجی ماننے سے انکار کر رہی ہے سائنس ماننے سے انکار کر رہی ہے. اب یہ کہو کہ یہ شنکر بھگوان کی کرامت تھی تو پھر شنکر بھگوان کی کرامت تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ شنکر بھگوان گنیش جی کا اصلی سر ڈھونڈ کے لاتے. یعنی وہ کرامت نہیں آ پائی یہ کرامت انہوں نے کر دی. یعنی یہاں باپ نے بیٹے کی گردن کاٹ دی اور باپ کے بیٹے کا کاٹنے کا حکم قرآن میں بھی ملتا ہے. حضرت ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلائی. ذرا دیکھنا یہاں بات کیا ہے. بات یہاں یہ کی گئی کہ جب چھری چلائی جا رہی تھی تو اللہ نے حکم دیا ہے چھری میرے بندے اسماعیل پر مت چلنا. تو ہندو بھائیوں نے سوچا کہ وہاں مسلمانوں کے نبی کی چھری اسماعیل پر نہیں چلی وہ قتل نہیں ہوئے وہ کٹے نہیں اور میرے گنیش بھگوان کٹ گئے. یہ بات جب مسلمان سنیں گے تو ان کو ہمیں بڑی تو اہانت کی نظر سے ذلت کی نظر سے دیکھیں گے کہ دیکھو شنکر بھگوان نے تلوار ماری اور گردن کٹ گئی اور یہاں تو تلوار چھری چلائی اور گردن ہی نہیں کٹی. تب انہوں نے ہاتھی کے سونڈ کے کاٹنے کا ذکر کیا ہے. وہ ہاتھی کو ذبح کیا گیا ہاتھی کو کاٹا گیا اور اس کا سر لا کر گنیش کو زندہ کیا گیا. یہاں ہاتھی کے کٹنے کا ذکر ہے وہاں جنت سے دمبا اتار کر دمبے کو چھری سے ذبح کرنے کا ذکر ہے. ذرا غور کرنا یہاں گنیش بھگوان کی گردن کٹ گئی پھر دوبارہ ہاتھی کا سونڈ لگایا تب زندہ. یہاں باپ نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی وہاں بھی باپ نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی. یہاں شنکر بھگوان نے گنیش کی تلوار ماری یہاں ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلائی. یہاں گنیش کو ہاتھی کا سونڈ کاٹ کر زندہ کیا گیا. یہاں چھری اسماعیل پر نہیں چلی تو یہاں پر بھی ایک جانور کے کٹنے کا ذکر ملتا ہے دمبے کا. ذرا غور کرنا کہ ہمارے ہندو بھائیوں نے کتنا اصلی میں ڈالڈا ملایا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب یہ اصلی میں ڈالڈا مل گیا ہے
اور ہندو دھرم کا بھی ستیہ ناش ہو رہا ہے، سارے دھرم کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، تب ایشور نے اس دھرم کی رکشا کرنے کے لیے، اس دھرم کی حفاظت کرنے کے لیے انتم مہارشی کو بھیجا، جناب محمد رسول اللہ کو بھیجا، اور کیا کہا کہ دھرم کے اندر جو بگاڑ آ چکا ہے، جو ایک ایشور بعد مٹ چکا ہے، جو توحید میں بگاڑ آ چکا ہے، جو بہویش پوجا ہونے لگی ہے، مشرن ہونے لگا ہے، شرک ہونے لگا ہے، اے محمد جاؤ تم ایک اللہ کی اپاسنا کا حکم دو، لوگوں کو ایک اللہ کی بھکتی کی طرف بلاؤ، لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤ، ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلاؤ، مورتی پوجا سے روکو، مورتیوں کو ناش کرو، وہ مورتی ناشک بنا کر بھیجا ہے۔ اور مکہ میں 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھیں، ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام کی، مکہ میں خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہ مورتی ناشک آیا، جناب محمد رسول اللہ اس مکہ میں آیا، محمد رسول اللہ نے 360 مورتیوں کو ناش کیا، مورتیوں کو توڑا، یوسف علیہ السلام کی مورتی کو بھی توڑا، اور ابراہیم کی وہ مورتی کو بھی توڑا، اسماعیل کی مورتی کو بھی توڑا، سارے بتوں کو توڑ کر کہا انا بت اللہ، او لوگوں ایک ایشور کی تپسیا کرو، ایک ایشور کی اپاسنا کرو، ایک اللہ کی بھکتی کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایکم برہما دتی ناستے نناستے کنچن، ایک ہی برہما پوجیہ ہے، ایکم برہما ایک ہی برہما ہے، دتیہ ناستے دوسرا نہیں ہے، نہ ترتیہ نہ تیسرا ہے، نہ چتر نہ چوتھا ہے، ایک ہی ایشور کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکو، ایک ہی اللہ کی بھکتی کرو، مہی دیو سے سوتو پرستوتی، وہی ایشور سمپورن پرشنساؤں کی یوگیہ ہے، ساری تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں، اسی کو قرآن نے کہا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اسی کو وید نے کہا بسور دیامانا، اس اللہ کے لیے، اس ایشور کے لیے بسور دیامانا، جو دیا کرنے والا، جو کرپا کرنے والا، جو رحم کرنے والا ہے، اسی کو قرآن نے کہا الرحمن الرحیم، جو بڑا ہی رحم کرنے والا کرپالو دیاوان ہے، پھر اسی کو وید نے کہا نئے سپتھرائے آسمان، ایشور ہم کو سچے مارگ پہ چلا، ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، اسی کو قرآن نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلنے کی پریرنا دے، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا